فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قدر کیجئے، وقت سے فائدہ حاصل کیجئے۔ اس وقت نے گزر جانا ہے، اس کو اگر آپ کارآمد بنا لیں گے، فائدہ مند بنا لیں گے، پھر بھی گزر جائے گا۔ اگر کسی فضول کام کے اندر پڑے رہیں گے اور اس کو ضائع کر دیں گے، وقت نے پھر بھی گزر جانا ہے۔ وقت ایک برف کے بلا کی مانند ہے، اس نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے، آہستہ آہستہ وہ پگھلتا جائے گا، اور جو انسان اس وقت سے فائدہ حاصل کر لے گا بڑا ہی کامیاب رہے گا۔ اور جو فضول کاموں کے اندر پڑے رہتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، بھئی زمانہ بڑا برا آ گیا، وقت بہت برا آ گیا۔ حالانکہ ہوا تو یہ ہے نا، اس انسان نے خود اس وقت کو برباد کیا ہے، اس وقت سے فائدہ حاصل کرتا، آج یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح کامیابی دیکھتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس وقت فائدہ حاصل نہیں کیا۔ آج یہ کہہ رہا ہے کہ وقت برا آ گیا، زمانہ برا آ گیا۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کیسے دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے، بھئی زمانے نے یہ کر دیا، وقت نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ حالانکہ ہے تو یہ نا، دن بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ دن اور رات چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندار، یہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اندار، اور زمانہ تو میں ہوں نا، اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو تو میں بدلتا ہوں، دن بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے۔ اور انسان اس سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے بیکار کاموں کے اندر پڑا رہا، اور آج یہ زمانے کو گالی دے رہا ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ زمانہ بہت برا آ گیا۔ بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ جو اس وقت سے اپنی آخرت کے لیے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹتے ہیں۔ دوسرا گروہ کون سا ہوتا ہے؟ جو چلو آخرت تو انہوں نے نہیں حاصل کی، کوئی اس کا فائدہ حاصل نہیں کر سکے، کوئی ایسا عمل نہ کر سکے جو آخرت کے کام آئے، لیکن کم از کم دنیا کے اندر انہوں نے کامیابی ضرور حاصل کی، کہ دنیا کے کام وہ کرتے رہے، وقت کو انہوں نے برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ اس وقت سے فائدہ کس طرح حاصل کیا؟ کہ وہ دنیا کے کاموں کے اندر آگے نکل گئے اور کامیابی کی منزلیں طے کرتے گئے۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو غافل لوگوں کا ہے، بے مقصد لوگوں کا، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہم شتر بے مہار ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مرنا شرنا نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وہ نہ تو دنیا حاصل کر سکے اور نہ ہی مرنے کے بعد جو فوائد ہونے چاہیے تھے انسان کو، نہ وہ فائدے حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے آپ کو بے مقصد پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، کوئی فائدہ نہیں آپ کا، اور تم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے؟ اللہ سورہ زاریات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمارا انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت انسان وہ عبادت کے اندر پڑا رہے، وہ اللہ اللہ کرتا رہے، کٹیا کے اندر جا کے بیٹھ جائے، دنیا کا اور کام ہی نہ ہو، رزق کی تلاش ہی نہ ہو، جو دوسرے لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا ہی نہ ہو۔ نہیں، جو انسان رب کی اطاعت کے اندر، آقا علیہ السلام کی اطاعت کے اندر جو بھی کام کرتا ہے وہ اس انسان کا عبادت کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ سورہ ملک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا نظام کیوں بنایا؟ کہ آپ کے بڑے آئے، انہوں نے زندگی بسر کی، چلے گئے، آپ آ گئے، آپ کا وقت پورا ہوگا، آپ نے بھی چلے جانا، پھر آپ کے پیچھے اولادیں ہوں گی، دوسرے لوگ ہوں گے، وہ آپ کی جگہ لے لیں گے۔ یہ مقصد ہمارا بنانے کا کیا تھا زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون ہے وہ انسان جو صحیح معنوں میں نیک عمل کر کے آتا ہے، زیادہ اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو ہم اپنی اس زندگی کو جو رب تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ ہمیں دی ہے، صحت مند زندگی ملی ہوئی ہے، وقت ہمیں ملا ہوا ہے، فراغت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم اس کو فضول کاموں کے اندر برباد کرنے کی بجائے، یہ 2023 گزر رہا ہے نا، اس کی آگے آپ دیکھنا آخری رات کو کیا ہوتا ہے،
कितने जश्न मनाए जाते हैं, क्या हल्ले गुल्ले होते हैं, क्या फजूल खराफात के अंदर हम अपने आप को डालते हैं, फजूल खर्चियाँ भी होती हैं, और ऐसे ऐसे काम ईजाद करते हैं कि जिनका ना हमें फ़ायदा मिलता है, ना हमारे मुल्क को मिलता है, ना हमारी औलादों को मिलता है, बल्कि उसका उल्टा नुकसान होता है। होना तो ये चाहिए ना कि इंसान ऐसा अमल करे, ऐसा काम करके जाए जो मरने के बाद भी उसके लिए अजर का बायस बना रहे। आका इस्लाम की क्या हदीस है? मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फिल इस्लाम, जिसने इस्लाम के अंदर कोई अच्छा तरीका राइज किया, अच्छा तरीका राइज किया और लोग उसके तरीके के ऊपर चले, उसने कोई सदका जारिया का तरीका बता दिया, कोई नेकी का तरीका बता दिया, कोई अच्छे अमाल का तरीका बता दिया, भाई इस तरह कर लोगे तो आप अच्छे अमाल के ज्यादा नजदीक हो जाओगे, लोगों ने उसकी बात को मानना शुरू कर दिया। फरमाया जब तक लोग उसकी बात को मानते रहेंगे इस इंसान को अजर मिलता रहेगा, उनको भी पूरा मिलेगा, उनके अजर के अंदर भी कमी नहीं होगी, और इस इंसान को भी पूरे का पूरा अजर मिलता रहेगा। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, जो इंसान किसी की रहनुमाई करता ना, एक वो इंसान है जिसने कोई तरीका ईजाद कर दिया, भाई ये तरीका इसके ऊपर चलो आपको अजर मिलेगा। एक वो इंसान है कि वो कहता है उसने रहनुमाई कर दी, भाई फलां जगह है, फलां पे जाओगे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, आपकी तरबियत हो जाएगी, आपके किरदार की इस्लाह होगी, आपके अखलाक सुधर जाएंगे। फिर मैं जिसने किसी की नेक अमल की तरफ रहनुमाई नहीं की ना, कहता भी जाओ भी नमाज पढ़ो, उसके कहने के ऊपर किसी ने नमाज पढ़ ली, भाई गीबत ना किया करो, उसने किसी ने उसके कहने के ऊपर गीबत करना छोड़ दी, झूठ बोलना छोड़ दिया, अच्छे काम शुरू कर दिए। फरमाया जितना करने वाले को अजर मिल रहा है ना, उतना इस कहने वाले को अजर मिलेगा जिसने इस रास्ते के ऊपर लगाया है। इसके उल्ट अगर हम ऐसे तरीके छोड़ के जाएंगे, ऐसी खराफात के अंदर खुद भी पड़ेंगे और अपने पीछे वालों को डाल के जाएंगे, जो हमारे फॉलोअर हैं, हमारे पीछे चलने वाले हैं, जो हमारी बैक पे खड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे? हमें अजर की सूरत में मिलेगी कुछ चीज नहीं। फरमाया जो वो गलत कारी आप छोड़ के जा रहे हो, जितनी देर तक वो काम चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, वो भी गलतकारी के अंदर पड़े रहेंगे, और उस गलतकारी का जुर्माना वो आपको अदा करना पड़ेगा क़यामत के दिन जाके। इसलिए हम अपने इस वक्त को बर्बाद करने के बजाय 2023 गुजर रहा है, हमने थोड़ा गौर करना है कि इसके अंदर हमने क्या खोया है, क्या पाया है, क्योंकि यह वक्त गुजर चुका है। आगे आने वाला साल किसी इंसान को नहीं पता मेरा कल है कि नहीं है, मेरा अभी के बाद है कि नहीं है, मुझे कल की रात मिलेगी या कल का दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी को नहीं पता। हाँ, अगर किसी को मिल जाता है दिन, तो उस दिन को खुशगवार बनाए, नेक अमाल के जरिए, अच्छे अमाल के जरिए, अच्छे किरदार के जरिए, अच्छी बातों के जरिए, बजाय इसके कि फजूल कामों के अंदर इसको खर्च किया जाए, बर्बाद किया जाए। फिर जब वक्त गुजर जाए फिर हम जमाने को गाली निकालना शुरू कर दें और अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दें। तो इससे बेहतर है हम इस वक्त से फायदा हासिल करें, जो आगे वाला वक्त हमें मुयस्सर हो, जो अल्लाह ताला ने हमारे खाते में लिखा हुआ है, उससे भी फायदा हासिल करने की कोशिश करें।